السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا اے النبی نبی، جاہد آپ جہاد کیجئے الکفار کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ اور سختی کیجئے علیہم ان پر، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس اور برا ہے وہ المصیر اور برا ہے المصیر ٹھکانہ۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کی، بہت زیادہ نرمی برتی، اس وجہ سے کہ شاید یہ اسلام کے قریب آ جائیں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ان کا بار بار کفر اور بار بار ان کی بدماشیاں دیکھ کر درگزر اس لیے کرتے رہے کراہیتاً ان یتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ عرب کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ حالانکہ منافق اپنے ساتھی نہیں تھے، لیکن دوسروں کی نظر میں تو اپنے ہی تھے نا، تو آپ نے اس لیے منافقین پر کوئی سختی نہ کی کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ نبی تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وقت گزرتا رہا، یہ سورہ توبہ یہ آخری اترنے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ نے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے۔ کافروں سے جو جہاد ہے وہ تو واضح ہے، اگر کافر اہل کتاب ہے تو اس سے دو صورتیں ہیں، یا وہ جزیہ دے دے، یا وہ جنگ کرے، یا وہ اسلام قبول کر لے۔ ظاہر ہے تیسری چوتھی کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہے۔ اور جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے، عام مشرک ہے، کافر ہے، اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، یا وہ اسلام قبول کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے جزیہ نہیں ہے۔ اہل کتاب کے لیے جزیہ ہے، یا وہ جزیہ دے دے یا وہ جنگ کرے۔ اور اب رہے منافقین، تو منافقین کا کیا حکم ہے؟ تو منافقین کا جو معاملہ ہے یہ ان کے شر کے مطابق ہے۔ اب منافقین سے جہاد کیجئے، علماء نے اس ٹکڑے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آج تک جو آپ ان کے لیے نرمی کرتے رہے ہیں، آج کے بعد وہ نرمی ختم کر دیں، زبان سے ان کو سخت اذیت پہنچائیں، ان کو تکلیف دیں، ان کو شرمندہ کریں، ان کو ذلیل کریں، تاکہ ان کو اپنے نفاق کا اندازہ ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے معمول یہ تھا کہ اگر کسی منافق نے اسلام کے خلاف یا کسی مسلمان پر تہمت لگائی تو آپ اس پر حد بھی نہیں لگاتے تھے۔ جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی، آپ نے سیدھے سادے مسلمانوں کو تو سزا دی، لیکن کسی منافق کو حد نہیں لگائی۔ 80 کوڑے کسی منافق کو نہیں مارے، حالانکہ کسی مسلمان بے گناہ پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ آپ نے کسی منافق کو سزا نہیں دی، اس لیے کہ ان کا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں فرمایا کہ آپ نے اب ان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ تو اس کا پہلا مطلب یہ کہ اگر یہ اپنی نفاق سے باز نہ آئیں تو آپ ان کو شرمندہ کرتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں۔ دوسرا کہ اگر یہ کسی پر ایسا کام کریں کہ جس سے ان پر شرعی طور پہ کوئی حد نافذ ہوتی ہو، تو آپ نے اب ان کو معافی نہیں دینی، اب وہ حد ان کے اوپر نافذ کیجیے۔
اور تیسرا، اگر یہ منافق اسلام کے خلاف کوئی کفر یا پراپوگنڈا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ رویہ کرو جو کافروں کے ساتھ کرتے ہو۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، اگر منافق اپنا کفر ظاہر کرے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر منافق اپنا کفر چھپائے لیکن شرارتیں پوری کرتا رہے، منہ پر آئے تو مکر جائے، تو یہاں پر آپ کے پاس واضح طور پر ثبوت کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو شرمندہ کرو، ذلیل کرو، رسوا کرو، لیکن اس کے خلاف یوں قتال نہیں کرنی۔ قتال اسی صورت میں کرنی ہے کہ جب آپ واضح طور پر دیکھ لو کہ یہ واضح کفر پر اتر آئے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا معنی اور مطلب۔ آج کے دور میں نفاق تو ضرور ہے، لیکن ہم کسی کو انگلی رکھ کے منافق نہیں کہہ سکتے۔ نفاق ہے لیکن نفاق کا علم کسی کو نہیں، کیوں؟ نفاق کا تعلق ہوتا ہے دل سے، اور دلوں کے معاملات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا، لیکن اب وحی نہیں آتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے جو ان کو بتایا جائے کہ فلاں۔ منافق آج بھی ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے کسی کو منافق کا کلمہ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ہے ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اسی سے ہے، انشاءاللہ کل مزید ان دونوں آیات کی تفسیر کی جائے گی۔